آنرز کنڈر گارٹن اینڈ سیکنڈری اسکول۔ مضمون مطالعہ پاکستان، کلاس دہم، ویڈیو لیکچر نمبر 1، باب نمبر 5، تاریخ پاکستان۔ طلباء، اس سبق میں ہم سیکھ سکیں گے پاکستان میں 1971 سے 1977 کے دوران معاشی اصلاحات کے اہم پہلو کون سے ہیں۔ 1973 کے اہم پہلوؤں کی وضاحت کر سکیں گے۔ پاکستان میں 1977 سے 1988 کے دوران نفاذ اسلام کے اہم پہلو کون سے ہیں، انہیں بیان کر سکیں گے۔ بینظیر بھٹو کے دور حکومت پر بحث کر سکیں گے۔ میاں محمد نواز شریف کے دور حکومت پر بحث کر سکیں گے۔ عزیز طلباء، سب سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو کا دور حکومت۔ ذوالفقار علی بھٹو کا دور حکومت 20 دسمبر 1971 تا 5 جولائی 1977 تک۔ ذوالفقار علی بھٹو نے 20 دسمبر 1971 کو صدر پاکستان اور چیف ایڈمنسٹریٹر کا عہدہ سنبھالا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے قوم میں ایک نئی روح پیدا کی۔ انہوں نے اپنی پہلی تقریر کرتے ہوئے پاکستانی عوام کے حوصلوں کو نیا عزم اور ولولہ دیا۔ انہوں نے کہا، ہمارے ملک کو خطرناک بحران کا سامنا ہے۔ میں ایسے وقت میں آیا ہوں جب تاریخ پاکستان ایک فیصلہ کن موڑ پر پہنچ چکی ہے۔ مجھے نیا اور ترقی پسند پاکستان بنانا ہے، وہ پاکستان جس کا خواب قائد اعظم نے دیکھا تھا۔ میرا یقین ہے وہ پاکستان ضرور بنے گا۔ عزیز طلباء، 1971 سے 1977 کے دوران معاشی اصلاحات کے بہت سارے اہم پہلو ہیں، جن میں سے ایک صنعتوں کو قومی تحویل میں لینا۔ 1971 تک ملک کے 60% صنعتی اثاثے اور 80% انشورنس کا کاروبار صرف 22 خاندانوں کی ملکیت تھا۔ 22 دسمبر 1971 کو بھٹو حکومت نے 22 سرمایہ دار خاندانوں کے پاسپورٹ ضبط کر لیے اور 19 کمپنیوں کو جاری کیے گئے 10 کروڑ سے زائد کے صنعتی لائسنس غیر قانونی قرار دے دیے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے 2 جنوری 1972 کو ایک آرڈیننس جاری کیا جس کے تحت 10 بڑی صنعتوں کو سرکاری کنٹرول میں لینے کا اعلان کیا۔ عزیز طلباء، وہ 10 صنعتیں مندرجہ ذیل ہیں، غور سے سنیے گا۔ پرزے جوڑ کر موٹر گاڑیاں بنانے کی صنعت، بھاری اور بنیادی کیمیکل کی صنعت، بنیادی ضروریات کا سامان بنانے کی صنعت، فولاد سازی اور لوہے کی صنعت، بھاری مشینری کی صنعت، پیٹرول کیمیکلز کی صنعت، سیمنٹ کی صنعت، مفاد عامہ کی سروسز کے تحت آنے والی صنعت، ٹریکٹر پلانٹ تیار کرنے کی صنعت اور عزیز طلباء، بھاری سامان برائے بجلی کی صنعت۔ عزیز طلباء، ذوالفقار علی بھٹو نے ان تمام جو یہ بڑی صنعتیں ہیں ان کو قومی تحویل میں لے لیا۔ اسی طرح عزیز طلباء، ذوالفقار علی بھٹو نے 10 فروری 1972 کو نئی لیبر پالیسی کا اعلان کیا کہ ہر کارخانے میں انتظامی معاملات کو چلانے والی کمپنیوں میں مزدوروں کے نمائندے بھی شامل کیے، جو کل تعداد کا 20% تھے۔ مزدوروں کو اختیار مل گیا کہ وہ کارخانے کے حسابات اور اسٹوروں کی جانچ پڑتال اپنے نمائندے کے ذریعے کر سکیں۔ مزدوروں کو ہر سال ایک تنخواہ کے برابر بونس دینے کا اعلان کیا گیا۔ پیداوار میں اضافے کی صورت میں مزید خصوصی بونس دینے کا اعلان بھی کیا گیا۔ عزیز طلباء، لیبر اصلاحات میں بہت سا اہم کام جو ذوالفقار علی بھٹو نے سر انجام دیا،
وہ یہ بھی تھا کہ ہر مزدور کو رہائشی مکان اور تعلیم کی سہولتیں مہیا کی جائیں گی۔ ہر کارکن کا طبی معائنہ لازمی ہوگا۔ کم از کم ایک بچے کی کارخانے کی طرف سے میٹرک تک تعلیم کا انتظام ہوگا۔ مزدوروں کو ملازمت کا تحفظ دینے کے لیے مل مالکان پر یہ پابندی عائد کر دی گئی کہ وہ مزدوروں کو برطرف کرتے وقت واضح اور ٹھوس وجوہات بیان کریں تاکہ ناجائز برطرفیوں کی روک تھام کی جا سکے۔ اسی طرح عزیز طلبہ، زرعی اصطلاحات بھی اس میں شامل ہیں۔ زمین کی انفرادی حد ملکیت 150 ایکڑ نہری اور 300 ایکڑ برانی مقرر کی گئی۔ زائد زمینیں زمینداروں سے لے کر مزارع عین اور کاشتکاروں میں بلا معاوضہ تقسیم کر دی گئیں۔ مارچ 1976 تک 15 لاکھ ایکڑ زمین کسانوں میں تقسیم کی گئی۔ اسی طرح عزیز طلبہ، ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں جو ہے بڑی اہم ترقیاتی کام سر انجام پائے۔ 1965 اور 62 کے آئین کی طرح 1973 کی آئین میں بھی قرارداد کو افتتاحیہ کے طور پر شامل کیا گیا، جس کے مطابق حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہے۔ عوام کے نمائندے اپنے اختیارات کا استعمال مقدس امانت کے طور پر قرآن و سنت کی حدود کے اندر رہتے ہوئے کریں گے۔ 1985 میں ایک ترمیم کے ذریعے اسے 1973 کے آئین کا باقاعدہ حصہ بنا دیا گیا۔ عزیز طلبہ، یہ بھی ایک تحریری آئین تھا۔ پہلے آئینوں کی طرح یہ آئین بھی تحریری ہے، جو 280 دفعات، 12 حصوں، 6 گوشواروں پر مشتمل ہے۔ پہلے آئینوں کی طرح 1973 کے آئین میں بھی پاکستان کو وفاقی مملکت قرار دیا گیا۔ 1973 کا آئین نیم استوائی نوعیت کا ہے۔ اس میں ترمیم کا طریقہ کار نہ زیادہ مشکل ہے نہ آسان۔ قومی اسمبلی کی اور سینٹ کی جو ہے وہ 2/3 اکثریت آئین میں ترمیم کی مجاز ہے۔ 1973 کے آئین کی روح سے اردو پاکستان کی قومی زبان ہوگی۔ اس کے علاوہ عزیز طلبہ، اس میں یہ کہ 1973 کے آئین میں آزاد عدلیہ کی ضمانت فراہم کی گئی۔ 1973 کے آئین کے تحت قومی اسمبلی کی میعاد 5 سال مقرر کی گئی۔ اگر کوئی شخص موجودہ آئین کو غیر آئینی طریقے سے توڑے گا یا توڑنے کی کوشش کرے گا تو اس پر سنگین غداری کے الزام میں مقدمہ چلایا جائے گا۔ عزیز طلبہ، 1973 کے آئین میں مرکزی اور صوبائی مفادات اور معاملات کے تحفظ کے لیے آئین نے کئی ایک ادارے بھی تشکیل دیے۔ 1973 کے آئین کے مطابق پارلیمنٹ 2 ایوانوں پر مشتمل ہوگی۔ ایوان بالا سینٹ اور ایوان زیریں قومی اسمبلی کہلاتا ہے۔ عزیز طلبہ، بنیادی حقوق بھی اسی میں شامل ہیں کہ آئین میں شہریوں کو تمام بنیادی حقوق حاصل ہیں۔ پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلیوں کو بنیادی حقوق کے منافی کوئی قانون بنانے کی اجازت نہ ہوگی۔ جنرل ضیاء حق کا دور بھی عزیز طلبہ 1977 سے 1988 تک ہے۔ 1977 سے 1988 کے دوران پاکستان میں نفاذ اسلام کے بہت سارے اہم پہلو ہیں۔ 10 فروری 1979 کو ایک آرڈیننس کے ذریعے تمام ہائی کورٹس میں شریعت بینچ قائم کر دیے گئے۔ 1979 میں حکومت نے شرعی حدود کا آرڈیننس نافذ کیا، جس کے مطابق چوری، شراب نوشی، زنا اور دوسرے جرائم پر شرعی سزائیں دینے کے احکامات جاری کیے گئے۔
1 جنوری 1981 سے سود سے نجات حاصل کرنے کے لیے نفع نقصان کی بنیاد پر کھاتے کھولے گئے اور 1 جولائی 1984 سے تمام سیونگ اکاؤنٹس کو PLS کھاتوں میں تبدیل کر دیا گیا۔ عزیز طلبہ، سکولوں، کالجوں اور سرکاری دفاتر میں ظہر کی نماز کا اہتمام کیا گیا۔ لوگوں کو نماز کی طرف راغب کرنے کے لیے صلاۃ یعنی نماز کمیٹیاں بنائی گئیں۔ عزیز طلبہ، رمضان کا احترام بھی اس میں خاص طور پہ اس پر توجہ دی گئی کہ رمضان کا احترام نہ کرنے والوں کو 3 ماہ قید اور 500 روپیہ جرمانے کی سزا دی جا سکتی ہے۔ اس سلسلے میں احترام رمضان آرڈیننس جاری کیا گیا۔ ضیاء دور میں دینی مدارس کی سرپرستی کی گئی اور ان کو سالانہ امداد دی جاتی تھی۔ ان ادوار کی اسناد کو MA کے برابر درجہ دیا گیا۔ اسکولوں میں جماعت ششم سے جماعت حشم تک عربی زبان کی تعلیم لازمی قرار دی گئی۔ عزیز طلبہ، اسی طرح اس سبق میں ہم سمجھیں گے بے نظیر بھٹو کا دور حکومت۔ بے نظیر بھٹو کی حکومت کے 2 دور ہیں۔ پہلا دور 1988 سے 1990 تک ہے اور دوسرا 1993 سے 1996 تک ہے۔ پاکستان میں 1988 میں عام انتخابات ہوئے جس کے نتیجے میں پیپلز پارٹی کی رہنما بے نظیر بھٹو پاکستان اور اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم منتخب ہوئیں۔ بے نظیر بھٹو کے اس دور میں بہت سارے اہم واقعات پیش آئے۔ اس کے بعد بے نظیر بھٹو کا دوسرا دور حکومت جو ہے وہ اکتوبر 1993 میں پاکستان کی وزیر اعظم دوسری مرتبہ منتخب ہوئیں۔ بے نظیر بھٹو کے دوسرے دور حکومت میں کراچی فلائی اور برج کی تعمیر اور لاہور بائی پاس کی تعمیر وغیرہ کے منصوبے شروع کیے گئے۔ بے نظیر بھٹو نے کسانوں کو قرض دینے کے لیے کسان بینک قائم کیا اور عوامی ٹریکٹر اسکیم شروع کی۔ خواتین کے لیے سماجی اور صحت کی پالیسیاں بنائی۔ خواتین پولیس اسٹیشن اور عدالتیں بھی قائم کی گئیں جس سے خواتین کی حوصلہ افزائی ہوئی۔ عزیز طلبہ، بے نظیر بھٹو کی حکومت نے 1993 میں 8ویں 5 سالہ منصوبے کا آغاز کیا جس سے ملک میں ترقی کی رفتار تیز ہوئی۔ عزیز طلبہ، بے نظیر بھٹو نے ایران، ترکی کے کامیاب دورے کیے اور مسئلہ کشمیر پر ان ممالک کی حمایت حاصل کی۔ مختلف شعبوں میں تعاون کی کئی سمجھوتے کیے۔ عزیز طلبہ، بے نظیر بھٹو کے پہلے دور کو اس طرح ختم کیا گیا کہ 6 اگست 1990 کو صدر غلام اسحاق خان نے آئین کی دفعہ 58(2)B کو استعمال کرتے ہوئے بے نظیر بھٹو حکومت پر کرپشن وغیرہ کے الزامات لگا کر ان کی حکومت کو برخاست کر کے قومی اسمبلی توڑ دی۔ بے نظیر بھٹو کا پہلا دور حکومت تقریباً 1 سال اور 8 ماہ رہا اور جو دوسرا دور حکومت تھا وہ صدر فاروق احمد لغاری اور وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کے درمیان مختلف امور پر اختلاف پیدا ہو گئے جس کی بنا پر صدر نے آئین کی دفعہ 58(2)B کو استعمال کرتے ہوئے ان پر بدعنوانی کے الزامات لگا کر ان کی حکومت کو برخاست کر دیا۔ اس بار بے نظیر بھٹو کو تقریباً 3 سال کام کرنے کا موقع ملا۔ اس کے بعد عزیز طلبہ، میاں محمد نواز شریف کا دور۔ میاں محمد نواز شریف کے بھی 2 دور ہیں۔ پہلا دور نومبر 1990 سے جولائی 1993 تک ہے اور دوسرا دور حکومت فروری 1997 سے اکتوبر 1999 تک ہے۔ نومبر 1990 میں پاکستان مسلم لیگ کے میاں محمد نواز شریف نے ملک کے وزیر اعظم کا حلف اٹھایا۔ اس پہلے دور میں بہت سارے اہم واقعات پیش آئے۔
نواز شریف حکومت نے کسانوں کی حالت کو بہتر کرنے کے لیے 1991 میں زرعی پالیسی کا اعلان کیا، جس کے لیے 10 کروڑ روپے مختص کیے۔ پاکستان کے چاروں صوبوں کے درمیان دریائے سندھ کے پانی کی تقسیم پر مسئلہ تھا، جھگڑا تھا۔ حکومت کی کوششوں سے صوبوں کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا، جس سے پانی کی تقسیم کا تنازع ختم ہو گیا۔ نواز شریف حکومت نے 1992 میں ایک صدارتی آرڈیننس کے ذریعے بیت المال قائم کیا تاکہ غریب لوگوں کی مالی وہ مدد کی جا سکے۔ نواز شریف حکومت نے عوامی فلاح و بہبود کے لیے تعمیر وطن پروگرام، خود روزگار اسکیم، موٹر وے پروجیکٹ جیسے عوامی منصوبے شروع کیے جو کافی کامیاب ثابت ہوئے۔ عزیز طلبہ، اپریل 1993 میں صدر غلام اسحاق خان نے آئین کی شق 58(2)B کا سہارا لے کر نواز شریف کی حکومت کو برطرف کر دیا۔ ان کی حکومت تقریباً 2.5 سال چل سکی۔ اس کے بعد عزیز طلبہ، میاں محمد نواز شریف صاحب کا دوسرا دور فروری 1997 میں شروع ہوا۔ دوبارہ پاکستان کے وزیر اعظم بن گئے اور اس میں بھی بہت سے اہم کام سر انجام دیے، جس میں میاں نواز شریف نے جنوبی ایشیا کی طویل ترین لاہور اسلام آباد موٹر وے بنا کر ایک کارنامہ سر انجام دیا۔ یہ منصوبہ میاں نواز شریف کے پہلے دور حکومت کا تھا، جس کی تکمیل دوسرے دور حکومت میں ہوئی۔ 1998 میں میاں نواز شریف نے خود موٹر وے کی تکمیل پر اس کا باقاعدہ افتتاح کیا۔ بھارت کے ایٹمی دھماکوں کے جواب میں 28 مئی 1998 کو نواز شریف حکومت نے ایٹمی دھماکے کر کے بھارت کی برتری کا خواب خاک میں ملا دیا۔ اس طرح پاکستان دنیا کی 7ویں ایٹمی قوت بن گیا۔ 1999 میں بھارتی وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی بس کے ذریعے خیر سگالی کا پیغام لے کر لاہور آئے۔ میاں نواز شریف نے واہگہ بارڈر پر ان کا استقبال کیا۔ دونوں لیڈروں نے آپس کے تعلقات معمول پر لانے کے لیے کئی اقدامات کا اعلان کیا۔ ایک مشترکہ اعلامیہ پر بھی دستخط ہوئے، جسے اعلان لاہور کا نام دیا گیا۔ عزیز طلبہ، میاں محمد نواز شریف نے بہت سے اہم کام وہ سر انجام دیے۔ میاں نواز شریف نے حزب مخالف کو ساتھ ملا کر 1973 کے آئین سے 58(2)B شق کو نکال دیا، جس کے ذریعے کوئی بھی صدر کسی بھی اسمبلی کو کسی بھی وقت توڑ سکتا تھا۔ 13ویں ترمیم کے ذریعے صدر کا یہ اختیار تھا وہ ختم کر دیا گیا۔ عزیز طلبہ، 12 اکتوبر 1999 کو جنرل پرویز مشرف نے وزیر اعظم نواز شریف کی جمہوری حکومت کا تختہ الٹ کر ملک پر قبضہ کر لیا۔ طیارہ اغوا کیس میں خصوصی عدالت نے نواز شریف کو کسی بھی پبلک عہدے کے لیے نااہلی، جرمانے اور قید کی سزا سنائی۔ سعودی حکومت کی مداخلت پر انہیں جلا وطن کر کے سعودی عرب بھیج دیا گیا۔ عزیز طلبہ، آج کے سبق میں ہم نے بہت سے اہم وہ موضوع پر گفتگو کی ہے۔ اب آپ نے یہ سارا سبق اچھی طرح سے پڑھنا ہے، سمجھنا ہے۔ جہاں سے سمجھ نہ آئے یا کوئی مسئلہ ہو، آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اور اس سبق کے مشقی سوالات ہیں ان کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے، اور اس مشق کے تمام مختصر سوالات کو آپ نے کاپی پر خوبصورت انداز سے لکھنا ہے، اور اس سبق کے جو لانگ کویسچن ہیں ان کو ضرور یاد کرنا ہے۔ ایک ایک یاد کر کے تو آپ نے وہ کاپی پر زبانی لکھنا ہے تاکہ وہ اچھی طرح سے یاد ہو جائے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں صحیح طریقے سے علم پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے
اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔